بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں وحید جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائیو۔ یہ چوتھا استاد میری زندگی میں آیا، یعنی بات ڈاکٹر صاحب سے شروع ہوئی، پھر پیر نصیر الدین نصیر، پھر شیخ زبیر علی زئی، اور پھر مولانا اسحاق صاحب۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں جب اہل حدیث کی طرف آیا نا تو مجھے جو بھی بندہ ملے نا، مجھے کہ وہ اس بابے سے بچنا ہے آپ نے، فیصلہ آباد والا ایک، وہ ہے اہل حدیث ہے لیکن گمراہ ہے۔ اچھا، اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ بابا کیا کہتا ہے، لیکن مجھے یہ پتا چل گیا کہ اس طرح کا وہ بابا ہے فیصلہ آباد میں، اور وہ ہے وہابی اور گمراہ ہے۔ اچھا، وہ جو بندے بھی چینج ہوتے تھے نا، جس طرح اہل حدیث میں آپ کوئی تحقیق کرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں انجینئر سے بچنا ہے، تو اس زمانے میں وہ کہتے تھے مولانا اسحاق سے بچنا ہے۔ اچھا، پھر شیخ زبیر صاحب نے بھی مولانا اسحاق صاحب کے خلاف ایک مضمون لکھا ہوا تھا، اہل حدیثوں کے کہنے کے اوپر تھا، وہ مضمون بھی میں نے پڑھا ہوا تھا۔ وہ مضمون بھی یہ تھا کہ وہ جس طرح کوئی ضعیف واقعہ بیان کرتے، اس طرح اس قسم کے مضامین تھے۔ میں نے شیخ زبیر صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے جو بھی اہل حدیث ملتا ہے نا، اسے پتا چلتا ہے یہ بندہ اہل حدیث کی طرف آیا، تو مجھے ایک ہی مسئلہ دیتا ہے کہ مولوی اسحاق کو نہیں سننا۔ تو میں نے کہا یہ مولانا اسحاق کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ تو شیخ زبیر صاحب نے پہلا جملہ بولا، مجھے کہتا بابا بڑی چیز ہے علی بھائی، بڑی چیز ہے وہ بابا، وہ اسپیکنگ پاور تو بلا گئی ہے مولانا اسحاق کی، باقی تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں، اور جتنا ان کا ورسٹائل نالج تھا۔ تو شیخ زبیر صاحب نے بھی کچھ ویڈیوز ان کی دیکھی ہوئی تھی، سی ڈیز کی فارم میں اس وقت آتی تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ نا، لیکن وہ بابا گمراہ ہے۔ تو میں نے کہا جب اتنے گمراہ چیک کیے تو ایک گمراہ اور چیک کر لیتے ہیں۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ کرنا تھا، انہی دنوں میرے آفس میں ایک بندہ ایسا آیا جو انجینئر یونیورسٹی میں، وہ بھی دعوت اسلامی میں تھا، مجھ سے ایک سال جونیئر تھا جب میں دعوت اسلامی میں تھا، اور وہ مولانا صاحب کو ملنے جا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے حیران ہوا کہ میں اہل حدیث ہو چکا ہوں اور وہ اہل حدیث سے بھی آگے جا چکا ہے۔ تو نا وہ جب اس نے مجھے کہا، میں نا وہ ایک بہت بڑے اس دور کے عالم دین ہے فیصلہ آباد میں، بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، تو میں انہیں ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کون؟ تو کہنے لگے وہ مولانا اسحاق صاحب ہیں۔ میں نے کہا یہ وہ جو بابا جی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ اچھا، کہتے ہیں آپ نے سنا؟ میں نے کہا ان کے بارے میں نے سنا ہے، لیکن آپ جا رہے ہو نا، کچھ سیڈیز ان کی لے آنا وہاں سے، تو میں نا وہ دیکھوں گا، کیونکہ اس زمانے میں یوٹیوب انٹرنیٹ کون گھر میں لگواتا تھا، سپیڈ بھی کدھر، اور یہ تو بعد میں ذرا بوم آیا نا 2015 کے اندر جا کے، تو اور مجھے اتنا پتا بھی نہیں تھا کہ یوٹیوب چینل بھی اس طرح کی کوئی ویڈیوز بھی، یہ ایک چینل بھی جو بنایا تھا وہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا، وہی اپلوڈ کرتا تھا، میں نے کبھی یوٹیوب یوز بھی نہیں کیا تھا، میں نے 2014 کے بعد اسے استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے سی ڈیز لے آؤں گا۔ وہ آیا تو پھر کچھ عرصے بعد اس نے مجھے سی ڈی لا کے دی، آفس میں نا میرے وہ سی ڈی روم بھی تھا۔ میں نے جب پہلی سی ڈی مولانا اسحاق کی ڈالی نا، آپ یقین کریں میں نے جب وہ ویڈیو کھولی نا، تو وہ بندے کو عادت ہوتی ہے نا جلدی جلدی پتا لگے کیا کہتا ہے۔ میں نے جناب وہ کلک کر کے نا، وہ جو پہلی وہ ویڈیو کھولی تھی نا، میں نے کلک کر کے آگے کی نا، تو جو پہلا جملہ میرے کانوں میں پڑا نا، وہ صحیح بخاری کی 4108 تھی، ہاں، کہ تم میں جو خلافت چاہنے والا ہے اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ یہ جو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا تھا مدینہ شریف میں عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے، لو جی منو تے تھلو لگی آگ تے اتو نکلی۔ اچھا، اور وہ عربی باتیں پڑھ کے فل بدی اس طرح ترجمہ کرتے تھے جیسے ہم اتنی فل بدی پنجابی بھی نہیں بول سکتے جتنی وہ پنجابی وہ بولتے تھے، اور اپروپریٹ ورڈز یوز کرتے تھے۔ میں نے جناب اتنی سی ڈی روک لی، میں جناب بخاری شریف کھول کے نا، میں نے مکتبۃ الشاملہ کھولا تو 4108 ڈالی میں نے، اور وہ حدیث میرے سامنے آئی۔ میں کہا میں کے جانا ہے؟ میں سیدھا ٹھک فون ملایا شیخ زبیر صاحب کو، میں نے کہا مجھے بتائیں اگر کوئی شخص یہ کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے کہنے لگے یہ کون گستاخ ہے جس نے بات کی ہے؟ میں نے کہا یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نہیں علی بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا بخاری میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں میں اتنے سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں۔ وہ بخاری تو پڑھا رہے تھے نا۔ اچھا، ان شیخ زبیر صاحب کی بخاری میرے سے کھل گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے کہا لکھا ہوا بخاری میں، آپ چیک کریں۔ اچھا خیر، میں آفس کی گاڑی میں واپس جا رہا تو مجھے شیخ زبیر صاحب کی کال ہے، مجھے کہتا ہے علی بھائی واقعی لکھا ہوا یار، کتنا گستاخ تھا یار یہ، اس نے حضرت عمر کی گستاخی کی ہے۔ ٹون ہی بدل گئی شیخ زبیر صاحب کی، اس لینگویج میں نا وہ بات کرنا شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ سارا مسئلہ مجھے تو لگتا ہے ادھر سے ہی سارا خراب ہوا ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی آپ کو پتا ہے حضرت معاویہ دور میں تو ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم بھی ہوتا تھا۔ اب یہ دوسری بات تھی جو شیخ زبیر صاحب مجھے خود بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا، اس لیے تو سنی علماء کہتے ہیں بس ثابت ہونے کی وجہ سے احترام کرنا ہے، باقی تو۔ اور مجھے کہتے ہیں یار وہ تو حدیث بہت خطرناک ہے علی بھائی۔ میں نے کہا کون سی؟ وہ تقتل الفیۃ الباغیہ یدعوهم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ اچھا، میں نے کہا وہ کہتے ہیں وہ جو عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ میں نے کہا شیخ صاحب سے، میں نے کہا یہ تو میں نے 2002-3 میں حدیث پڑھی ہوئی ہے، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ میں نے کہا وہ تو حضرت علی حق پہ تھے، مخالف جماعت جو ہے وہ باغی تھی۔ وہ کہتے ہیں نہیں جو اگلے الفاظ ہیں۔ اچھا، وہ اگلے الفاظ میرے سے بھی اوور لک تھے۔
मुझे इतना पता था कि अम्मार को बाकी जमात कत्ल करेगी, क्योंकि मुस्लिम में इतनी थी, सही बुखारी में ना। मुझे कहते हैं जो अगले अल्फाज है वो बहुत खतरनाक है कि अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा और जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। अच्छा, जब ये उन्होंने बात की ना तो मैंने कहा हो ये पूरी गेम मुझे समझ आ गई है, ये मसला क्या है। ठीक है, फिर तो ये 2 हदीसें उन्होंने मुझे बताई, फिर मैं उन्हें हदीसें बताया करता था कि ऐ भी लिखी जे, ऐ भी लिखी जे, ऐ भी लिखी जे। ठीक है, तो फिर मौलाना साहब की जो सीडीज आई तो उसमें वो खिलाफत के वो 12 लेक्चर भी थे उनके पंजाबी वाले, हजरत उमर की शहादत से लेके हजरत हुसैन की शहादत तक। वो यकीन करें मैंने 2 रातें जाग के वो मैंने खत्म कर दिए लेक्चर। तो मेरी हालत थी कि मैं उड़ाते मैं मौलाना साहब को पहुंच जावा। ठीक है, अच्छा खैर ये सारी चीजें मैंने फिर ना इसी दौरान मैंने वो वीडियोस में भी ये चीजें कुछ रिकॉर्ड करी। 2011 10 दिसंबर को हुसैनियत और यजीदियत का तहकीक की जाएगा, उस दौरान मैं मौलाना साहब के लेक्चर्स देख चुका हुआ था और मुझे पता चल गया कि यार ये मौलवी साहब तो ये तो कोई बकरी शह है, ये अगला स्टॉप हमारा मौलवी साहब है। अच्छा, वो जब मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ ना उस वक्त तक हमारी यूट्यूब की व्यूअरशिप जो है ना ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 133, 95, 80, 70 होती थी। ज़ाहिर है मुझे किसी प्लेटफॉर्म ने लॉन्च करना था तो मैंने लॉन्च होना था ना, खुद क्या बंदे ने लॉन्च होना है। मेरा ये हुसैनियत और यजीदियत वाला लेक्चर जब अपलोड हुआ ना 10 दिसंबर 2011 को रिकॉर्ड हुआ, तो ये लेक्चर हर उस बंदे ने देख लिया जिसको नहीं देखना चाहिए था, यानी अहले हदीसों के मौलवी। और वो 2-3 महीने में 5000 क्रॉस कर गया। अब तो 2-3 मिनट में हमारी वीडियो 5000 क्रॉस कर जाती है। तो उन 5000 में वो सारे टोटल अहले हदीस नहीं होंगे कोई थोड़ा बहुत समझ रखने वाले हैं, उन्हें सारा वेख लिया वो सारे शेख जुबैर साहब से मगध, और फिर वो आप कड़ी जोड़ लें। अच्छा, वो सीडी ना किसी ने मौलाना इसहाक साहब को भिजवाई यूट्यूब से डाउनलोड करके। मौलाना इसहाक साहब ने वो लेक्चर देख लिया मेरा ना हुसैनियत और यजीदियत का तहकीक की जाएगा। मौलाना साहब को किसी स्टूडेंट ने बाहर से फोन करके कहा कि मौलाना आपके जो स्टूडेंट है ना उसने तो एक लेक्चर में सब कुछ रिकॉर्ड करा दिया जो आपने 12 लेक्चर में रिकॉर्ड कराया हुआ है बड़े तरीके से, और उर्दू में कराया, आपके तो पंजाबी में थे। तो मौलाना साहब ने कहा कि वो 10 मुंडा केड़ा है। हालांकि मैं कोई शागिर्द नहीं था उनका उस वक्त, मेरी को मुलाकात थी, हाँ विजुअल शागिर्द था कि मैंने वीडियो से लर्न किया था, कुछ मेरी अपनी भी तहकीक थी। तो मैंने ना मौलाना साहब ने मुझे पैगाम भिजवाया एक बंदे के थ्रू कि अली को मुझे आके मिले फैसलाबाद ना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई भी छुट्टी आई तो मैं, क्योंकि वीकेंड पे तो मैंने जेलम जाना होता था, कोई वीकेंड से अलावा कोई छुट्टी आई तो मैं जाऊंगा। बाई चांस उन्हीं दिनों मेरा 23 मार्च 2012 23 मार्च की यौम पाकिस्तान की छुट्टी हुआ करती थी और वो जुम्मे के दिन आ गया। 3 छुट्टियां होगी हमारी, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। तो मैंने कहा चलो ये जुम्मे की छुट्टी है, हफ्ता इतवार जेलम गुजारेंगे। तो जुम्मे की छुट्टी हम 23 मार्च 2012 की मौलाना साहब के पास। मैंने अपने जो दोस्त थे जिनके घर में दर्स भी देता था I-10 में, उन्हें मैंने कहा, उनका ठीक है जी गाड़ी रेडी है, मोटरवे से जाएंगे। और साकिब अकबर साहब के पास भी इन दौरान मैं शिया के पास भी जानना शुरू हो गया, लेकिन साकिब अकबर साहब जो इत्तेहाद उम्मत पे काम करने वाले शिया, वो राफजी टाइप नहीं, उस तरह के शिया नहीं, रहिमहुल्लाह ताला, ये मेरे 5वें उस्ताद थे, वो फौत हो चुके हैं। उनसे मैंने टॉलरेंस सीखी। शिया के फिरके को मैंने अडॉप्ट तो नहीं किया, लेकिन मैंने अहले हदीस होते हुए, सुन्नी होते हुए शिया के साथ इंटरेक्शन शुरू किया कि मैंने ऑब्जर्व करूंगी कैसे सोचते हैं। क्योंकि हज़रत मुआविया वाले मसले में, यजीद के मसले में तो हम एक पेज पे आ चुके थे, सिवाय एक डिफरेंस के कि वो थोड़ा एक्सट्रीम थे, लेकिन साकिब अकबर साहब एक्सट्रीम नहीं थे। वो कहते थे मैं उन्हें साबी मानता हूं, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। बाकी हजरत अली के साथ वो बगावत की, वो इकलादाबाद, बाकी वो सब शतम के कायल कोई नहीं थे। तौहीद भी उनकी मारे वाली थी। तो वो भी 2010 से टिल उनकी डेथ तक अच्छा उनके साथ रहा। पाकिस्तान के दीनी मसालिक, उनकी किताब भी मैंने आप लोगों को तारुफ करवाई है। तो मौलाना इसहाक साहब के वो भी बड़े आशिक थे। उन्होंने कहा कि जब भी तुम गए मुझे भी लेके जाना, उन्हें भी हम साथ लेंगे। एक सवाल, वो 40 क्वेश्चन भी मौलाना इसहाक में एंड पे जाके उनका भी रिकॉर्ड है ऑडियो में, यानी वो पीछे बैठे हैं, वीडियो में तो मैं भी नहीं नजर आ रहा, मेरी आवाज है क्योंकि कैमरा एक था ना। 23 मार्च 2012 को हमारी मुलाकात हुई और ये रिकॉर्डिंग जुमे से पहले हो चुकी हुई थी, क्योंकि हम सुबह पहुंच गए थे वहां 10:30 बजे। कैमरा मैन को उन्होंने बुला लिया, मैंने 40 क्वेश्चन लिखे हुए थे और वो मैंने वही ज्यादातर ये सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट पे किए। सरकार वो जो 40 क्वेश्चन है ना, वो इल्म का वो शाहकार खजाना है। वो आप जब भी देखेंगे ना आपको नई बात इसमें से पता चलेगी। 10 दफा तो मैं देख चुका हूं खुद। हर दफा मैं कहता हूं यार ये मुन्ना साहब ने जो एक छोटा सा जुमला बोला था, अच्छा यार ये बहुत बड़ी बात थी, उससे रिलेट होती है। उस वक्त तो हम कैजुअल, ज़ाहिर है कि मुझे टेंशन थी, मैंने सवाल भी पूरे करने 1.5 घंटे में, जवाब भी। हर दफा कोई ना कोई जुमला और ऐसा छक्का मारते थे कि जनाब वो बात सिर्फ मौलाना साहब के दिमाग में ही आती थी। तो वो रिकॉर्डिंग, वो मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और बहरहाल अली हसन नकवी साहब की तो रोजाना ही फोन पे बात होती थी मौलाना साहब के साथ। और अगर खुदा न खास्ता उनकी वाइफ फोन उठा ले
تو ان کو کافی بےعزتی بھی کروانی پڑتی تھی کیونکہ 1.5 گھنٹہ ضائع کرتے تھے. تو یہ فون کرتے رہتے تھے, اگر ان کی وائف اٹھائے تو کہتے ہیں میں بند کر دیتا تھا. مولانا ساگ اٹھا لے تو وہ تو آپ کو شوقین مزاج تھے, آپ کو بندہ فون پہ کر رہا ہے 1.5 گھنٹہ وہ سوالوں کے جواب ہی دے رہے ہیں. تو مولانا ساگ کی وفات کے بعد مجھے علی الحسن نقوی نے یہ بات بتائی کہ مولانا ساگ صاحب مجھے کہتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی بندہ ہے نا جو یہ اہل بیت کا دفاع کرے گا وہ مجھے علی نظر آتا ہے, یہ اس مسئلے کو آگے لے کے چلے گا. لیکن یہ بات انہوں نے مجھے نہیں کبھی کی, میں کیوں جھوٹ بولوں, لیکن یہ بات انہوں نے بارہا ان سے کی تھی اور یہ تو ان کی بات تھی, وہ کرامت ظاہر ہوئی. مولانا ساگ نے کیا کرنا تھا یا مودودی نے کیا کرنا تھا جو میں نے کر دیا, اور میں نے بھی کیا کرنا تھا اللہ نے کروا دیا. ہاں ماساتی طور پہ سب کچھ ہوا. خیر بہرحال مولانا ساگ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی 28 اگست 2013 کو, اور اسی سال 10 نومبر 2013 کو شیخ زبیر صاحب کی ڈیتھ ہوگی. دونوں استاد چلے گئے. عام الحزن ہے میرے لیے, غم کا سال ہے. دونوں کے جنازوں میں بھی شامل ہوا, وفات تک یعنی وہ قبرستان دفنانے تک شریک رہا, اور دونوں دفعہ علی نقوی کو بھی میں ساتھ لے کے گیا. اور شیخ زبیر صاحب سے میں نے تعارف کرایا علی الحسن نقوی کا, اور مولانا ساگ صاحب کے ساتھ تو وہ ویسے ہی تھے, تو وہ ان سے پھر کافی ساری چیزیں. پھر جب ہماری بول چال آپس میں بظاہر بند ہو گئی تھی تو میں نے جو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نا, تو میں علی نقوی کو کہتا تھا آپ نہ شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے یہ مسئلہ پوچھو, کیونکہ ہم نے تو یہ طے کیا تھا اب ہم قیامت والے دن ملیں گے. اور یہ ساری نوست یہ اہل حدیث مولویوں کی وجہ سے تھی, کیونکہ وہ انہیں تنگ کرتے تھے, تو وہ جان اسی طرح چھڑا سکتے تھے کہ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اور واقعی وہ رابطہ کرتے بھی نہیں تھے. اور شیخ زبیر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں پوچھوا رہا ہوں یہ مسئلہ. علی نقوی کو کہتا تھا تم اپنے اینڈ سے پوچھو. بہرحال یہ سارے معاملات اس حوالے سے چلتے رہے. مولانا ساگ صاحب سے جب میں مل کے نکلا نا, تو میں یعنی کہتا ہوں کہ 2012 میں 23 مارچ سے پہلے جو انجینئر محمد علی مرزا تھا نا, اور 2012 23 مارچ کے بعد کا جو انجینئر محمد علی مرزا ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. مولانا ساگ صاحب سے میں نے 2 ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو کسی اور نے نہیں مجھے سکھائی. ایک تو یہ کہ بیٹا جس سے بھی اختلاف ہو جائے اسے کافر نہیں کہنا, علمی اختلاف کر لینا ہے. اور دوسرا نماز ساروں کے پیچھے پڑھنی ہے. یہ میں ٹیکنیکلی قائل ہوا, ورنہ جتنا عرصہ میں بریلوی تھا میں اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا, اور جب کٹر اس طرف گیا تو میں بریلویوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گیا تھا. کہیں مجبوراً ہو جائے تو پڑھ لیا, ادروائز میں نہیں پڑھتا تھا. لیکن مولانا ساگ نے میرا یہ عقدہ حل کیا, اور یعنی یہ ہمارے وہ آخری استاد جن تک ہم پہنچے, جن سے یعنی علم حاصل کیا. اور یہ 5 کے 5 استاد جو میرے ہیں, یہ آپ سمجھ لیں پنجتن باغ کی نسبت میں یعنی ان کی نسبت سے میرے بھی 5 استاد ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب, پیر نصیر الدین صاحب, اور اس کے بعد شیخ زبیر علی زئی صاحب, اور ثاقب اکبر صاحب, اور مولانا اسحاق صاحب رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں جی آج کے اس دن 100 نمبر پبلک سیشن میں, جہاں اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد کیا جو فوت ہو چکے ہیں, تو اپنے استادوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. میں تو روزانہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں, اور ان کی تعلیمات ویڈیوز کی شکل میں جتنی تھیں وہ اللہ کا شکر ہے استفادہ ہے, ہم نے ویلیو ایڈیشن کر کے ان کو مزید بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچایا. تو یہ فرقہ واریت کا بند بھی ٹوٹ گیا مولانا ساگ صاحب کی وجہ سے, ٹالرنس بھی آ گئی, اور یہ والے مسائل بھی کلیئر ہو گئے. فرقہ وارانہ جو ایک ایشو تھا سنی شیعہ کنفلکٹ پہ, جتنا بڑا کام مولانا ساگ نے کیا ہے اسلامک ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا میرے علم کی حد تک. مولانا مودودی نے بھی ایک خاص حصے کو پکڑا نا خلافت مملوکیت, لیکن باقی زیادہ تر مسائل ہمارے حل کیے ہیں مولانا ساگ صاحب نے. اور انہوں نے یہ سارا جو بند ہے نا سنی شیعہ دراڑ جو ہے یہ فل کی, اور پھر جس طریقے سے ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا ہے وہ الحمدللہ ایک سمجھ لیں بلیک اینڈ وائٹ میں 2+2=4 میتھمیٹیکلی ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے آ گئی. بل مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری ویڈیوز جب ریکارڈ ہونی شروع ہوئی ہیں اکتوبر 2010 میں پراپرلی, اس سے پہلے ایک دکا ویڈیوز تھیں جو قرآن کلاسز ہیں 2010 سے شروع ہوئی ہیں, اور پھر اسی میں سے آگے سارا سلسلہ. تو میں نے آپ 2010 کی میری جو اکتوبر 2010 کی پہلی قرآن کلاس ہے اس میں بھی دیکھیں میں نے فرقہ واریت کے خلاف بولا ہوا. تو یعنی اس دعوت کے پلیٹ فارم سے جب بھی بات کی کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کی. البتہ پہلے دن بھی کہتا تھا کہ میں اہل حدیث کے منہج کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, باوجود اس کے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی. شروع میں سب سے زیادہ تکلیفیں بریلویوں سے اٹھانی پڑی, لیکن آج بھی میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. علمی اختلاف اپنی جگہ, قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں, نصیریہ کو کافر سمجھتے ہیں, لیکن باقی جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کو ہم الحمدللہ مسلمان سمجھتے ہیں اور علمی اختلاف کرتے ہیں, لیکن نفرت نہیں کرتے. جب کبھی کوئی بڑا عالم آ جائے میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. ہماری اکیڈمی میں بھی آئے اسے امامت پہ کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھائیں نماز, ہمیں کوئی آر نہیں, سوالے سے ہماری نماز ہو جاتی ہے. بھائی آپ کے ہمارے پیچھے ہو یا نہ ہو, ہماری آپ کے پیچھے ہو جائے گی, کیونکہ ہم تو ان پہ ترس کھاتے ہیں, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کنویں کے مینڈک ہے. میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں 5 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے ایک نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھی مسجد میں, کیونکہ دیوبندی امام تھا, اور ویسے میں مسافر ہوتا تھا تو میں نماز اپنی ہی پڑھتا تھا. مسجد میں پڑھنی ہے تو الگ سے اپنے 2 فرض پڑھنے ہیں.
کمرے میں پڑھنی ہے تو اپنی علاقہ سے پڑھنی ہے, جماعت بھی کرانی ہے تو اپنی جماعت کرانی ہے. اتنا کٹر تھا میں, لیکن جب کٹر ٹوٹا تو یہ بات سمجھ آئی کہ یار یہ سارا فراڈ ہی چل رہا تھا. اللہ کا شکر ہے ایک ایک کر کے یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے عقدے حل کیے, اور اس دعوت حق کو اللہ تعالیٰ نے یہ پذیرائی دی سوشل میڈیا کی برکت سے. 2015 تک تو میری جتنی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں درجنوں, کبھی کسی مولوی کی میں نے تصویر نہیں لگائی تھی, تھم نیل بھی نہیں ہوتا تھا. تھم نیل تو ہم نے 2017 میں بنانے شروع کیے. اس سے پہلے 9 سال ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہوئی تھی, سینکڑوں ویڈیوز. یہ تو جب مولوی 2015 میں میرے سامنے آئے اور انہوں نے بھائی نے مجھے للکارا تو پھر ان کے اوپر میں نے اکا دکا کلپ شروع کیے اور پھر زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا انہوں نے. پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آئی نا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن جب ان کا ٹائٹینک ڈوب گیا تو انہیں پتا چلا کہ تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو گیا. آپ تو یہ جو مرضی کریں, آپ تو میرا چیلنج ہے یہ قرآن و حدیث بھی بیان کریں گے نا, تب بھی لوگ کہیں گے پہلے دیکھیں گے پھر مانیں گے کہ تم لوگ جھوٹے ہو. اب ان کی کریڈیبلٹی کا حال یہ ہو چکا ہے. تو اب یہ جتنا مرضی چیخیں, ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور آخر میں وہ بات کروں گا جو اکثر میں اپنے ان قریبی دوستوں سے کرتا ہوں جو ہمیں سمجھاتے تھے کہ ہاتھ ہلا رکھو 3 معاملات میں. ایک عقیدہ توحید پہ میری 0 ٹالرنس بھی ہے, نہ میں نے کوئی پچھلا چھوڑا نہ کوئی اگلا چھوڑا. نمبر 2, بابوں کا میں دشمن ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی, ان کی تعلیمات, ان کا تو دشمن نہیں, ان کی تعلیمات کا جو ہم تک پہنچی, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اور بابوں سے مراد وہ ہیں جو غدار باب ہیں, ان سے مراد بخاری مسلم نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو لے کے تو ہم چل رہے ہیں, ان کی تو کتابیں احترام سے رکھی ہوئی ہیں. اور تیسری چیز بنو امیہ. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ٹاپک ہماری دعوت کو نقصان پہنچائے گا. آج دیکھ لیں دنیا میں جتنے لوگ ہمارے اس دعوت حق کی وجہ سے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے, میرے ساتھ نہیں, کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی فرقہ. نبی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوئے ہیں اس دعوت حق کی برکت سے, ان کے جب ہم نے لائیو سیشنز میں انٹرویو کیے ہیں 90% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارا تعارف نیگیٹو ہوا ہے. اور یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ایسے 99% ہی نیگیٹو تعارف والے ہیں. اور نیگیٹو تعارف میں بھی بابے یعنی گستاخانہ عبارتیں ان کی, چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ, باقی صاحب و سکر کی باتیں, اور بنو امیہ, مسئلہ یزید اور امیر شام کا ایشو, اور توحید کے بارے میں میرا سخت سٹانس. یہ وہ 3 چیزیں جو ہماری اسٹرینتھ بنی ہیں. لوگ اہل بیت کی محبت میں توحید پہ آ گئے اس مسئلے میں ڈیپ کرتے ہوئے. لوگ بابوں کے خلاف جو گستاخانہ مواد جو میں نے اکٹھا کیا, جسے میں نے انجینئرنگ یا انجینئر کی ڈاکٹرن نام دیا ہے, جو میں نے پوائنٹ نمبر 10 میں بھی بیان کیا تھا کہ پلوان کو اس کے زور پہ گرانا ہے, اور وہ ہمارا کام کر گیا. یہ وہ نیگیٹو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ اگر میری 12-15 سال پہلے کی ویڈیوز دیکھیں, 12 سال کی, ان کے نیچے 90% کمنٹس میرے خلاف ہوتے تھے کہ بزرگوں کا گستاخ ہے, یہ دیکھو کیسے فلاں بزرگ کا نام لے رہا ہے. اور آج جو لوگ مجھے کہتے تھے نا گستاخ, آج انہوں نے میمز والے چینل بزرگوں کے خلاف بنائے ہوئے ہیں. جو لوگ ہمیں کل تک کہتے تھے نا کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں ذرا ڈر بھی اختیار کریں, باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ بیان نہ کریں, آج وہ ہمیں گلا کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں, یعنی وہ دوسری طرف چلے گئے. اور ہم نے انہیں روکا کہ نہیں بھائی, علم کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا, صحابی کا احترام ہوگا اس شخص کے اعمال کی وجہ سے نہیں, نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے جو اس نے امت کو یا اہل البیت کو تکلیفیں دی ہیں, اس میں ہم اس کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کریں گے, کیونکہ وہاں نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ غدیر خم پہ کھڑے رہنا, قرآن کو پکڑ لینا, اور اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, صحیح مسلم کی جو حدیث. تو توحید بھی اللہ کے فضل سے انبیاء والی اس پلیٹ فارم سے بیان ہوئی ہے, اور اہل البیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ